اور 3 بج گئے بھائی, صحیح کہہ رہے ہیں, نہیں 2:30 بج گئے. جی سر. اللہ یاری صاحب, میں کافی دنوں سے یہ چاہ رہا تھا کہ میں اللہ یاری صاحب سے بات کروں. آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ 5 منٹ مجھے سن لینا, اس کے بعد جو آپ کا دل کیا جواب دینا. جی سر. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ میں سورۃ حجرات پر 5 منٹ بولوں گا. سورۃ حجرات جو ہے اتنی واضح ہے, اتنی واضح ہے, اگر اس پر بھی اختلاف ہے نا تو پھر سمجھ لیں کہ قرآن کی تمام آیات پر اختلاف ہی اختلاف ہے. اس میں تو جب میں 5ویں آیات کو پڑھوں گا نا, اس میں اللہ پاک خود فیصلہ سنا رہا ہے. نہیں, تیسری کو پہلے پڑھیں, تیسری کو پہلے پڑھیں, تیسری کو پہلے. نہیں, تیسری کو پڑھیں, دیکھیں نا جی اللہ یاری صاحب, مغفرت کس کے لیے اللہ نے بتا دیا, حبط اعمال کس کے لیے مغفرت اللہ نے بتا دی. دیکھیں جب اللہ خود بتا رہا ہے نا تو سٹیپ بائی سٹیپ اس آیات کو پڑھتے جائیں گے. تو اللہ پاک نے اسی صورت, تیسری کو کیوں نہیں پڑھیں گے؟ جی نہیں, اس کو بھی بیچ میں پڑھوں گا, اس کو بھی پڑھوں گا. تو اللہ پاک تو پہلے سورۃ حجرات میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی خبر آئے تو اس کی جانچ پڑتال کر لو, یہ نہ ہو کہ اگلے کو کوئی نقصان پہنچا دیں. وہ تو اور جگہ نازل ہوا ہے نا, وہ تو اور جگہ پہ. ایسے میں آپ کو آغاز میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. وہ تو اب اللہ تعالیٰ پاک, اب اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت چلو. یہ آیات جو ہے اس میں اللہ پاک اپنی پسند ناپسند کا ذکر کر رہے ہیں. اس آیات میں اللہ پاک ہمارے لیے اصول بتا رہے ہیں. اس میں کسی کی کوئی مذمت نہیں ہے, کسی کی کوئی فتویٰ نہیں ہے. اس میں جو متقدم ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم حاصل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی ہے. یہ حرام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آگے چلنا, سے آگے بڑھنا. واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اللہ نے دھمکی دی ہے, اللہ سے ڈرو, اللہ دیکھتا بھی ہے اور اللہ جانتا بھی. نبی سے آگے نہ بڑھو, کہتا ہے اس میں مذمت ہی نہیں ہے. بھائی سبحان اللہ, جی سن جو نبی سے آگے بڑھتا ہے اس کی مذمت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جی اللہ یاری صاحب اصول بتائیں اللہ نے کہ اس طرح زندگی گزارنی ہے آپ نے کہ میرے محبوب سے مت آگے چلنا. چلنے کی بات نہیں ہے, آگے بڑھنا. جی چلنے پہ چلو بڑھنا ہے, چلنا آگے بڑھتا ہے. جو آگے بڑھتا ہے, جی جو آگے بڑھتا ہے وہ فاسق ہے یا متقی ہے؟ بالکل وہ غلط ہے. ہاں ختم. آگے چلیں گے نا, دیکھیں نا اللہ تعالیٰ فیصلہ خود دے گا. کون آگے بڑھاتا جو آیت نازل ہوئی ہے؟ یہ چھوڑ دیں, اس میں کوئی ذکر نہیں ہے. یہ اصول بتائیں اللہ نے, اصول بتائیں, آپ مانے یا نہ مانے. نہیں, صرف اللہ نے اصول بتائے, اپنی پسند ناپسند کا ذکر کیا اللہ نے اس میں, اور ہمیں بتایا کہ اس طرح آپ نے زندگی گزارنی ہے. آپ سنتے جائیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی کسی کو کفر نہیں کہا, کفر کا کوئی فتویٰ نہیں ہے. اگر نہیں, فتویٰ اس طرح ہے نا, فتویٰ سن لیں کہ جو آگے بڑھتا ہے وہ تابع نہیں ہے, جو آگے بڑھتا ہے وہ تابع نہیں ہے. ہاں, اور جو تابع نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے, جو تابع نہیں ہے وہ مسلمان بتائیں نا. نہیں اللہ یاری صاحب نقطے پہ آ جائیں, کون کہہ رہا ہے کہ آگے بڑھنا جائز ہے؟ صرف یہ بتا دیں, ہم تو نہیں کہہ رہے. اللہ پاک نے صرف اللہ پاک اصول, شرک کرنا بھی جائز نہیں ہے نا. سن تو لے, اللہ پاک اصول بتا رہے ہیں, اس پر عمل ہم کریں گے. اب اس آیات کو پورا تو ہونے دیں جو اللہ پاک نے سورت میں بتایا ہے کہ یہ کام کرنے ہیں. اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اونچی آواز, ان کی آواز سے آواز اونچی نہ کرنا, اس طرح جس طرح آپ آپس میں کرتے ہو. دیکھو واضح اللہ پاک واضح کر رہا ہے, پھر بھی شک ہے کہ جس طرح آپ آپس میں بولتے ہو اس طرح نہ بولنا میرے محبوب سے. کس سے؟ میرے محبوب سے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی بندہ بولا ہے ہی نہیں ہے, اور نہ ہی بولے گا. جو بولے گا وہ پھر کفر کے فتوے اس کو لگیں گے. یہ تو آپس میں بولے ہیں, آپس میں دو بھائی لڑیں تو لڑتے رہیں, جتنا مرضی لڑتے رہیں. آگے چلتے ہیں, سنتے جائیں پلیز. نہیں, آپ غلط کہہ رہے ہیں نا بھائی, آپ غلط کہہ رہے ہیں نا بھائی. نہیں سر, بالکل واضح ہے نا. اللہ پاک کہہ رہے ہیں, اعتراض نہیں کرتا, آپ بولتے ہیں. جی اللہ پاک کہہ رہے ہیں اس میں واضح طور پہ کہ میرے محبوب کی آواز سے آواز اونچی نہ کرنا, اس طرح جس طرح آپ آپس میں کرتے ہو. اللہ پاک ساتھ مثال بھی دے رہا ہے کہ جس طرح آپس میں بولتے ہو, یعنی کہ آپس میں جیسے اونچی اونچی باتیں کرتے ہو نا, اس طرح میرے محبوب سے نہیں اونچی باتیں کرنا, میرے محبوب کا احترام کرنا ہے. اگر کوئی کرے تو کیا ہوتا ہے اس کا؟ سن تو لینا, وہ کافر ہے. سن تو لینا جی, صحیح. میرے محبوب کا احترام کرنا ہے, اللہ پاک اس میں بتا رہے ہیں. اللہ پاک نے قربان جاؤں کہ اس میں تو اللہ پاک نے محبت کہی ہے.
آگے آ جائیں, تیسری آیات شروع ہوگی. اللہ تعالیٰ پیمانہ بتا رہا ہے. پیمانہ یہ اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ جو لوگ میرے محبوب کی آواز سے آواز نیچی رکھتے ہیں وہ مجھے پسند ہے. وہ ان کے اعلیٰ مرتبہ ہے, ان کو اعلیٰ مقام ہے ان کا. یہ اللہ پاک انہیں ایک سیمپل کر رہے ہیں کہ جو لوگ میرے محبوب کی آواز سے آواز نیچی رکھتے ہیں ان کے اعلیٰ درجات ہیں. آگے چلیں, آگے تو فیصلہ ہی ہو گیا, پھر شک کیا رہ گیا. اس کا تو کوئی قیامت تک جواب دے ہی نہیں پائے گا, نہ اہل سنت میں سے نہ شیعہ میں سے. اللہ پاک خود فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ حجرے کے اندر ہوتے ہیں تو باہر سے لوگ آوازیں دیتے ہیں. وہ کم عقل ہیں, کم شعور ہیں, کیونکہ اس وقت آپ خود کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے, تو وہ اس طرح کا احترام نہیں کرتے. ان کے لیے بہتر یہ ہے, دیکھو اللہ پاک جو کہہ رہا ہے بالکل واضح طور پہ, پلیز ایک منٹ نہ بولنا پھر جو مرضی. اللہ پاک کہہ رہا ہے ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ انتظار کریں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیں تو ملاقات کر لیں. جب اللہ پاک یہ بالکل واضح, یہاں پر اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ یہ کافر ہو گئے ہیں یا یہ جو ہے کوئی فتویٰ اللہ پاک نے دیا ہی نہیں ہے. اللہ پاک آگے کیا کہہ رہے ہیں, واللہ علی کل شیء قدیر, کہ میں معاف کرنے والا ہوں. اللہ معاف کر رہا ہے, آپ تو کفر کے فتوے لگا رہے ہیں اللہ یاری صاحب. تو اللہ نے کہا ہے کہ مغفرت کس کے لیے ہے, مغفرت کس کے لیے, ان الذین یغضون اصواتهم, جو لوگ آواز دھیمی رکھتے ہیں ان کی مغفرت ان کے لیے نا. جو لوگ آواز دھیمی نہیں رکھتے بلند کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے, ان کے لیے حبط اعمال. بالکل حبط اعمال, بالکل صحیح, بالکل صحیح, ختم. جس نے آواز بلند کی اس کے اعمال حبط ہو گئے نہیں ہوا. لیکن اس جگہ پہ کسی صورت پوری میں کفر کا فتویٰ لگا ہے کسی پہ, حبط اعمال تو ہو گئے نا, یہ تو مان گئے. جو وہ کہتا تھا ہجرت کیا ہے, جہاد کیا ہے, وہی صحبت کیا ہے, شاید بیٹی سے شاید, سب حبط ہو گئے نا. ایمان کلمہ سب حبط ہو گیا نہیں ہوا. نہیں, اللہ پاک نے نہیں, ایک بات ایک کریں, جو آواز بلند کرتا ہے عمل حبط ہوتا ہے نہیں ہوتا. ایک منٹ آپ جواب سنیں گے میرا, سنیں گے بالکل. اللہ پاک نے کہا ہے کہ جب کہا ہے کہ آپ حجرے کے اندر ہوتے ہیں باہر سے لوگ آواز دیتے ہیں تو ان کے اعمال کیوں نہیں عبد کیے اللہ تعالیٰ نے, کیوں آپ نہیں, وہ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ بالکل عبد نہیں کیے. اللہ نے کہا ہے کہ یہ کم شعور رکھتے ہیں, جو آواز جو بھی بلند کرتا ہے, بالکل فتویٰ نہیں دیا. یہاں پر کوئی بھی تیسرا آدمی بیچ میں شامل کر لیں اگر کوئی پیچھے ہے بیٹھا ہوا, تو اگر یہ بتا دیں کہ یہاں پر اللہ پاک نے ان کے اعمال ضائع کر دیے ہیں تو آج کے بعد بات ختم, یہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہوگی. یہاں پر کوئی دیکھیں میرے بھائی صاحب, میں اب کمرے کے, چاہے کمرے کے اندر اب آواز بلند کریں, کمرے کے اب باہر آواز بلند کریں نا, آواز جس طرح بلند کریں, بالخصوص جو ساتھ بیٹھے ہیں آواز بلند کریں, ان کی تو حبط ہو جاتی ہے نا, یہ تو ثابت ہے. دیکھیے جب میں کہہ رہا ہوں کوئی اعتراض ہی نہیں ہے, کسی سننے کا اعتراض نہیں ہے, کسی بندے کا اعتراض نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز اونچی کریں گے تو ہم کافر ہو جائیں گے, لیکن اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ کم عقل ہیں, کم سوچ والے ہیں, کم پڑھے ہیں, ان پڑھ ہیں. جی تو پر لیکن نہ کہہ دو, جب آپ مانتے ہیں کہ جو آواز بلند کرے گا اس کے اعمال حبط ہو جائیں گے نا, جو بھی ہوگا کسی کے بھی گنجائش نہیں ہے نا. لیکن اللہ تو واضح کر رہا ہے نا کہ میں اللہ تو کافر نہیں بنا رہا. اللہ کہہ رہا ہے میں واللہ بھائی کافر کو چھوڑ دیں, اتنا تو مان گئے نا کہ اعمال حبط ہو جاتا ہے نا. نہیں, میں آگے جا رہا ہوں نا, آگے اس کو کمپلیٹ آگے کو چھوڑ دیں, آگے کو نہیں, آگے سے پہلے, آگے جانے سے پہلے, آگے جانے سے پہلے اسی آیت کو آپ نہیں آگے نہیں جاتے نا, اسی آیت پہ آپ بات کرتے ہیں. جس نے جو آواز بلند کرتا ہے اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں نہیں ہوتے. ایک دفعہ ایک بات کر دیں, میں اعمال حبط ہوتے ہیں. اسی بات کا جواب دیتا ہوں, اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ نماز کے قریب مت جاؤ. اگر اتنی گال سنیے تو پھر فتویٰ دے دے کوئی بندہ نماز نہ پڑھے. اللہ پاک نے کیا, میں قسم کھانا کہ قرآن میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ, لیکن تسی گل پوری سن سو تو ہی پتہ لگ سی نا. کس حالت میں, نشے کی حالت میں یا نماز کے قریب, جب آپ پوری بات سنیں گے تب نا. اسی طرح ہے واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ میں معاف کرنے والا ہوں, میں غلطیوں کو معاف کروں گا. اس لیے اللہ یاری صاحب آپ تھوڑا سا ہاتھ اولا رکھے, آپ کفر کے فتوے نہ لگائیں. تو بھائی صاحب اللہ تو یہ کہہ رہا ہے نا, آپ تو سیدھی طرح بات ہے, اللہ ان کے لیے کہ جو آواز دھیمی رکھیں گے مغفرت تو ان کے لیے نا, جو آواز بلند کرتے ہیں ان کا اعمال حبط ہو جاتے ہیں. ان دونوں کو آپ مکس نہ کریں نا. یہ جو ہے نا, یہ عمل اس طرح ہے کہ ایک بندہ ہے وہ
ہر چیز اللہ پاک نے ظلم اپنے پر حرام کیا ہوا ہے. یہ جو اتنی چھوٹی سی بات پر آپ اس کو کفر کے فتوے دے دیں, اس کو بھائی کفر کا نہیں کہہ رہا, کفر کو گولی مارے ابھی فی الحال. چھوٹی بڑی ہم یہ کہہ رہے ہیں اس کو چھوٹی بڑی کو جو آواز بلند کرتا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں, اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں. بھائی یہ تو مانتے ہیں, نہیں مان رہے اس بات کو. لیکن آیات جب اللہ پاک نے کہا ہے کوئی ضبط نہیں کیے, آخری آیات میں اللہ پاک نے کہا ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں, معاف کر دوں گا. معافی کس کے لیے؟ معافی تو اس کے لیے کہ جو آواز دھیمی رکھتا ہے اس کے لیے نا. وہ معافی تو اس کے لیے جو آواز بلند کرتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ اس کو بھی معاف کرتے ہیں یا اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں؟ جی اس کا حکم یہ ہے کہ جو اجرے کے باہر سے اونچی آواز سے بولتے ہیں وہ کم عقل ہیں, ان پڑھ ہیں, شعور نہیں رکھتے. نہیں جو اجرے سے باہر پکارے, ابھی جو مجلس میں جو ساتھ بیٹھ کے آواز بلند کرتا ہے اس کا کیا ہے؟ اعمال حبط ہوتے ہیں نہیں ہوتے اس کے؟ دیکھیے قرآن اتنا واضح ہے. طارق صاحب پھنس گیا بھائی. طارق صاحب بخوبی پتا ہے کہ یہ قرآن کی تصدیق کیوں نہیں کر سکتے. کیوں یہ دو اچھا میں نے شروع میں کیا کہا تھا کہ آپ تصدیق کر لیں, اس میں ایک دو راہی میں ہے, یا تو ابو بکر عمر یا قرآن. یہ جو ہے طارق صاحب ابو بکر عمر کو پکڑ گئے, قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے. او بھائی صاحب جب آپ یہاں پہ ایک دفعہ اعتراف 2-3 دفعہ اعتراف کر چکے ہیں, جو آواز بلند کرے گا آپ کے خود کا اختلاف ہی نہیں ہے, اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں. پھر آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کے بات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, اب منکر ہو گئے نا. آپ کو اس صورت کا کیا کروں, یہ آیات کا کیا کروں پھر؟ کس آیت کا؟ کس آیت کا؟ جو اللہ پاک خود کہہ رہے ہیں کہ جو اجرے کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں وہ کم عقل ہیں, وہ ان پڑھ ہیں, وہ شعور نہیں رکھتے. چلیں ان کے لیے بہتر یہ ہے اس کو ان کا تو نہیں فرمایا کہ اعمال حبط نہیں ہوتا نا. ان کا کہا کہ عقل نہیں ان کی, یہ تو نہیں کہ اعمال حبط نہیں ہوتا. فرمایا ہے ان کے لیے فرمایا ہے کہ واللہ غفور الرحیم, میں بخشنے والا ہوں, میں معاف کرنے والا ہوں. اگر کوئی بھول چوک ہو گئی, اگر کوئی بھول چوک ہوتی ہے ان پڑھ ہونے کی وجہ سے, لاشعور ہونے کی وجہ سے, تو میں معاف کر دوں گا. اللہ پاک تو معاف کر رہا ہے. طارق بھائی آپ کیوں اسکپ کرتے ہیں؟ جو گھر کے باہر سے پکارتے ہیں ان کے لیے مغفرت نہیں ہے. ان کے لیے یہ ہے کہ وہ لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور رحیم. آیت یہ ہے کہ اگر وہ انتظار کر لیتے کہ آپ باہر آ جاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا, اللہ غفور الرحیم ہے. تو اللہ نے نہیں کہا کہ جنہوں نے آواز بلند کی ہے میں نے ان کو بخشا ہے. اللہ نے کہا اگر وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے بولا ہے. جب نبی صبر کرتے ہیں ادب اس کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرضی ہوگی, جب ان کا وہ چاہیں گے, مناسب سمجھیں گے, باہر آئیں گے, ان کے لیے بولا وہ اللہ غفور الرحیم. تو آپ ان کو کیوں ملاتے ہیں؟ لیکن ابھی گھر کے باہر کی بات نہیں ہو رہی ہے. گھر کمرے کے باہر سے جو پکارتے تھے, کمرے کے اندر مسجد کے اندر مجلس میں ساتھ بیٹھ کے جو چلاتے تھے, ایسے شخص کا عمل حبط ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اگر تو کوئی آپس میں بول رہے ہیں تو ان کے مال حبط نہیں ہے. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کوئی آواز اونچی کر رہے ہیں تو وہ کافر ہے. اگر تو یہ سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز قرآن کی آیت ہے, اگر کوئی آپس میں بول رہے ہیں تو آپس میں کوئی دو بھائی لڑ پڑے تو اللہ پاک اتنی سخت سزا نہیں دیتا. نہ ہی اللہ نے حکم دیا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو. اس میں کہاں ہے کہ جب آپس میں گفتگو کر رہے ہو؟ اس میں تو کوئی ایسی شرط نہیں ہے. یہ جو شروع میں آیات آتی ہے نا, یہ آیت کا نتیجہ یہی ہے کہ دیکھیں ابھی آپ چلتے ہیں نا اپنے بیٹے کے ساتھ یا اپنے بھائی کے ساتھ, چلتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس یا وزیر دفاع کے پاس یا فوج کے کمانڈر ان چیف یا کور کمانڈر یا جنرل کرنیل بریگیڈیئر کے پاس. آپ آپس میں ایک دوسرے کے اس کے مہمان خانے میں اس کے جو بیٹھک ہے وہاں پہ ایک دوسرے سے چاہے آپ چلائیں, آواز بلند کریں, تو وہ اس کی بے حرمتی نہیں ہے. اللہ پاک نے بتا دیا ہے نا, وہ بے حرمتی بتائی ہے نا کہ یہ لوگ کم عقل ہیں, شعور نہیں رکھتے. اتنے وہ کمرے کے باہر والے کی بات کر رہے ہیں نا, کمرے کے باہر کی بات کر رہے ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں. آگے جا کے جب بات کمپلیٹ ہوئی ہے تو اللہ نے کہا ہے نا کہ یہ لوگ ان پڑھ ہونے کی وجہ سے اونچی آواز سے باتیں کرتے ہیں, کم عقل ہیں, لیکن میں پھر بھی انہیں معاف کروں گا. واللہ علی کل شیء قدیر. دیکھیں میرے بھائی, آپ دیکھیں آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ چالاکی کر رہے ہیں. سب کو پتہ ہے آپ چالاکی کر رہے ہیں, آیات کو مکس کر رہے ہیں نا, آیات کو مکس کر رہے ہیں, آیات کو مکس کر رہے ہیں. قرآن نے یہ نہیں کہا, قرآن نے مطلق کہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو.
نہیں فرمایا کہ اگر آپس میں گفتگو کر سکتے ہیں تو بلند کر سکتے ہیں، نہیں، ان کے آواز سے آواز بلند نہیں کر سکتے، چاہے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں چاہے ان سے مخاطب ہیں، اگر یہ کریں گے تو اعمال آپ کے حد ہو جائیں گے۔ ولا تجہروا له بالقول، اور ان کے ساتھ بلند آواز میں، یہ دوسرا حکم ہے، ان کے ساتھ بھی جہر آواز میں نہیں گفتگو کر سکتے۔ پہلی فقرے میں یہی کہہ دیا کہ ان کے آواز پر آواز بلند نہیں کر سکتے، تو اگر کریں گے تو اعمال حبط ہو جائیں گے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اپنی آواز کو دھیمی رکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی چاہے آپس میں بات کر رہے ہیں چاہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم، وہ لوگ ہیں جن کے دل میں تقوی ہے، جن کے دل میں ایمان ہے اور اللہ نے ان کی مغفرت کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ جو شرط لگا رہے ہیں کہ اگر آپس میں چلائیں اور چیخیں تو وہ اس آیت میں نہیں ہے، بالکل آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ آیت دونوں صورتوں کو شامل ہوتا ہے۔ اس صورت میں اللہ یاری صاحب پوری صورت جو ہے سورت حجرات میں اللہ پاک اپنے اصول بتا رہا ہے کہ آپ اگر کسی کا نام بگاڑتے ہیں یہ غلط اچھا ہے۔ ایک اور میں بھول گیا، وہ پچھلے والا جو لڑکا آیا تھا نا، میں اس کے ایک سوال کا جواب دینا بھول گیا، بہت اہم ہے، میں اس کا جواب دے دوں۔ انہوں نے کہا کہ عمر کے زمانے میں حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام اور عباس میراث طلب کرنے نہیں آئے تھے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ یہ کتاب صحیح بخاری محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے، چاپ دار احیاء تراث العربی سنہ 2001 میں چھپی ہے، ملاحظہ کریں، یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 551 میں، یہاں پہ حدیث ہے 3094۔ اچھا یہاں پہ یہ دیکھ لیں کہ عمر کہتے ہیں تو ابو بکر جب وفات ہو گئے تو وہی باتیں، جئتنی یا عباس تسأل، ابھی جو ہے نصیبک من ابن اخیک وجاءنی ھذا یرید علی یرید نصیب امرأته من ابیہا، تم ابھی آئے ہو اپنا نصیب اپنے بھتیجے سے طلب کرنے کے لیے، اور یہ آئے ہیں اپنی بیٹی کے، اپنی وائف کی نصیب، اپنی زوجہ کی نصیب، اپنی بیوی کی نصیب اپنے والد سے، تو یہ اپنے نصیب مانگنے والے تھے میراث سے، ٹھیک ہے نا، عمر کے زمانے میں بھی۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام اور عباس ابو بکر سے بھی مطالبہ کیا تھا میراث کا، ٹھیک ہے نا، تو پھر عمر کے زمانے میں عمر سے بھی مطالبہ کیا تھا، تبھی تو عمر کہہ رہا تھا کہ جب ابو بکر نے آپ کو یہ حدیث سنایا تو وہ آپ اس کو جھوٹے سمجھ رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی ٹائم تھوڑا ہے تو انشاءاللہ اگر مجھے اجازت دیں تو کبھی ٹائم رکھ لیں۔ آپ مولا علی کو بہت زیادہ مظلوم ثابت کرتے ہیں، جبکہ مولا علی شیر خدا ہیں، وہ مظلوم نہیں ہیں۔ آپ نے 4 5 6 جگہ پر انہیں مظلوم ثابت کیا ہے آپ نے، جبکہ مولا علی شیر خدا ہیں۔ تو اگر مجھے نیکسٹ کوئی ٹائم دے دیں تو میں یہ ثابت کروں گا کہ مولا علی شیر خدا ہیں، وہ کیوں آپ انہیں مظلوم بنا؟ تو آپ نے مظلوم جنہوں نے ان کے حق پہ قبضہ کیا انہوں نے ان کو مظلوم بنایا، ہم نے کہا مظلوم بنایا نہیں، جیسے آپ کہتے ہیں مثال کے طور پر تو آپ مجھے بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اگر کوئی آواز بلند کرے، آپس میں چیخے چلائے، ٹھیک ہے نا، تو ان کی بے حرمتی نہیں ہوتی، آپ کا یہ عقیدہ؟ بالکل کلیئر کٹ اس آیات میں اللہ پاک نے اصول بتائے ہیں، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہا، کوئی اس میں جزا سزا کا چکر ہی نہیں، صرف اللہ پاک نے اصول بتائے ہیں، پسند ناپسند کا ذکر کیا ہے کہ یہ میری پسند ہے، اس پر آپ نے عمل کرنا ہے، اللہ پاک نے یہ کہا ہے۔ اور اگر اللہ کے پسند پہ جو عمل نہیں کرتا اس کا کیا ہوتا ہے؟ وہ کافر ہے۔ کفر کیسے ہو جاتا ہے آپ کے نزدیک؟ کافر میرے نزدیک نہیں ہے، کافر اللہ کے پسند پہ عمل نہیں کرتا نا، اللہ یاری کافر ہے ہمارے یہاں نہیں ہے، سنیں تو سمجھنا۔ جیسے اللہ پاک کہتے ہیں نماز پڑھو، ہم نماز نہیں پڑھتے تو کیا کافر ہیں؟ اللہ پاک کہتا ہے زکات دو، ہم زکات نہیں دیتے تو کافر ہیں۔ اللہ پاک کہتا ہے کسی کا نام مت بگاڑو، کیا ہم بگاڑتے ہیں تو کافر ہیں؟ اللہ پاک کہتا ہے انصاف کرو، ہم انصاف نہیں کرتے تو کافر ہیں۔ اللہ پاک کفر کا فتویٰ کس کو نہیں دیتا؟ اللہ یاری صاحب نہیں بھائی صاحب جو اللہ کی پسند پہ عمل نہیں کرتا، آپ نے خود کہا کافر ہے، کیوں کافر ہے؟ کیونکہ اس کا اعمال حبط ہو جاتا ہے نا۔ نہیں، یہ آپ کے نزدیک اللہ یاری صاحب، اچھا جنہوں نے آواز بلند کی ہے، آپ یہ تو مان گئے کیونکہ عقل نہیں ہوتی نا، عقل نہیں ہوتی ان کی نا، وہ کون ہے؟ یہ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں نا، یہ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں عقل نہیں، شعور نہیں ہے، وہ یہ تو آپ بھی کہتے ہیں نا کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، یہ تو آپ بھی کہتے ہیں نا۔
وہ تو کون تھے بھائی جن کی جو جن کے لیے آئے بدو کہتے تھے نا انہیں، وہ ہم بھی لوگ بدو کہتے اتنے باشعور نہیں تھے۔ نام کچھ بتا دینا ان کا۔ نہیں وہ تو سب کے لیے ہے، آپ وہ بدو جو آواز بلند کرتے تھے کمشور جن کی عقل نہیں، وہ کون تھے بھائی؟ سب کے لیے یہ سب کے لیے نام ذرا بتانا چچا ان کا نام کیا؟ وہ بدو کمشور بے عقل ان پڑھ جو آواز بلند کرتے تھے پکارتے تھے، وہ ان کا نام کیا؟ یہ لفظ آپ کے منہ سے سنا ہے کہ وہ ان پڑھ تھے، اس وقت وہ اتنا شعور نہیں رکھتے تھے۔ یہ آپ نے ہی مختلف کلپ میں کہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور میں لوگ ان پڑھ تھے۔ ہم تو نام بھی بتاتے ہیں نا ساتھ کے وہ کون تھے، آپ ذرا نام بتائیں نا، وہ بخاری میں نام بھی آیا ہے، نہیں وہ کون تھے؟ یہ 1400 سال ہو گئے ہیں، یہ اختلافات ختم نہیں ہوئے۔ اب اگر میں آخری بات اینڈ کروں گا، ایک تو میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ ماشاءاللہ آپ کا بہت علم ہے، یقین مانیں کہ اس چیز سے میں خود مستفید ہوتا ہوں، لیکن 2-4 اختلافاتی باتیں ہیں، اگر وہ کسی وقت اللہ پاک آپ کو توفیق دے دے کہ اگر ان کو آپ مانیں یا نہ مانیں، کموں پیش نام احترام سے شروع کر لیں تو یہ مسئلہ ہی سارا ختم ہو جائے۔ ہم بہت احترام کرتے ہیں بھائی، بس یہی کہتے ہیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، ان کے لیے آئے سورہ حجرات نازل۔ تو یہ سارے اختلافات کیونکہ آواز بلند کی تھی نا، آواز بلند کی تھی، یہ آیات نازل ہوئے تھے اور اللہ نے کیا یاری صاحب وہی آیات جو آپ کہتے ہیں کہ سلامت رکھے۔ ہاں اللہ یاری صاحب، ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی تمام باتیں جو ہے چلو میں یاد کر لوں گا، آپ یاد کر لیں گے، کوئی میرا ایک بھائی اور یاد کر لے گا۔ یہ جو میں ایک اور کتاب دکھا لیتا ہوں عزیزو، دیکھ لو، یہ کتاب ہے تاریخ مدینہ لابن شبہ النمیری، جزء اول۔ یہ کتاب چھپی ہے سعودی عرب میں، یہاں پہ صفحہ نمبر 208 ہے۔ وہی حدیث ہے کہ عمر صاحب کہتے ہیں ثم توفی ابو بکر فجئتمانی تطلب میراثك یا عباس من ابن اخیک وتطلب میراث زوجتك یا علی من ابیها وزعمتما انی فیها غادر فاجر۔ اور اب تم آئے ہو پھر میراث طلب کرنے ہیں، اب میں ابو بکر کا خلیفہ ہوں۔ عمر کہتے ہیں تم اب مجھ سے میراث طلب کر رہے ہو، عباس تم بھی اور علی علیہ السلام تم بھی میراث طلب کرنے ادھر آئے ہو۔ تو یہ تو اب عمر کے زمانے میں انہوں نے عمر سے میراث کا مطالبہ کیا، یہ خود واضح دلیل ہے کہ ابو بکر کی حدیث انا معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، اس کو جھوٹ سمجھتے تھے یہ لوگ، وإلا کیوں میراث طلب کریں پھر دوبارہ عمر کے زمانے میں؟ ٹھیک ہے نا؟ چلیں چچا، بہت تھینک یو سر، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔